تفصیل سے سمجھانا چاہتا ہوں اور عربی عبارت سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ فصل فی العدۃ، العدۃ للحرۃ تحیز للطلاق والفسخ ثلاث حیض کوامل۔ عدت آزاد عورت کی جس کو حیض آتا ہے، عدت جو اس کو لازم ہو، چاہے طلاق کی وجہ سے یا فسخ نکاح کی وجہ سے ہوئی ہو، ثلاث حیض کوامل، کامل 3 حیض ہیں۔ کامل 3 حیض کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت کو طلاق دی گئی اور وہ حالت حیض میں ہو تو وہ حیض شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو اس کا تیسرا حیض چل رہا ہے، اگر وہ اس کا کچھ حصہ بھی باقی ہے تب بھی عدت پوری نہیں ہوگی۔ عدت کے پورے ہونے کے لیے 3 حیض مکمل ہونا ضروری ہے۔ تو فرمایا یہ تو ہے جس کو حیض آتا ہے مطلقہ۔ وَلِمَن لَا تَحِيضُ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ بَلَغَتْ بِالسِّنِّ وَلَمْ تَحِضْ 3 أشهر، اور ایسی عورت لا تحیض جس کو حیض نہیں آتا، لصغر، اب وہ صغر ہے، ابھی چھوٹی ہے، اس کی وجہ سے حیض نہیں آ رہا، او کبر، یا جو ہے بڑی ہونے کی وجہ سے یا حیض نہیں آ رہا، او بلغت بالسن، یا حد سن کو پہنچ چکی ہے یعنی آئسہ ہو چکی ہے، ولم تحیض، اس کو حیض نہیں آ رہا لیکن اس کو طلاق دے دی گئی، تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ فرمایا اس کی عدت جو ہے 3 اشہر، وہ 3 مہینے ہیں، گویا کہ 1 مہینہ ایک حیض کے قائم مقام ہے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ، یہ جو حکم ہے یہ قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر، وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں تمہارے ازواج میں سے، اب وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گی، ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی، یہ بات کی ہم نے مطلقہ کی، آگے بھی ابھی وضاحت ہے، سنیے۔ وَلِلْمَوْتِ 4 أشهر و10، اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو پھر جو اس کی عدت ہے، اس کی عدت جو ہے 4 أشهر و10، 4 مہینے 10 دن ہوگی، 4 مہینے 10 دن ہوگی۔ یہ تو متوفی عنہا زوجہا ہے، ابھی اس کی اور بھی وضاحت کرنی ہے میں نے۔ اب یہ جو ہے جس کے اوپر 4 مہینے 10 دن ہے، اس کے اوپر عدت، آگے کتاب والا لکھ رہا ہے من حین الوفات للعلم بہا۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھیں، بعض خواتین یہ بھی پوچھتی رہتے ہیں کہ ہمیں علم ہوا کہ خاوند کے انتقال کے 2-3 دن کے بعد، یا اسی طریقے سے طلاق کا ہمیں علم ہوا 1 مہینہ کے بعد، تو اب ہماری عدت کب سے شروع ہوگی؟ تو عدت جو ہے وہ جب طلاق ہوئی ہو اسی وقت سے شروع ہوگی، یا خاوند کا انتقال ہوا ہے اسی وقت سے، للعلم بہا، جب آپ کو علم ہو اس وقت سے نہیں، بلکہ آپ کو اگر علم ہوا اور آپ کے خاوند انتقال کر گئے، 4 ماہ 10 دن گزر گئے، تو آپ کی عدت پوری ہو گئی ہے، آپ کی عدت کیا ہو چکی ہے؟ پوری ہو چکی ہے۔ تو فرمایا کہ عدت کا تعلق وفات سے، علم سے نہیں ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں یہ عدت ہر اس عورت کو لازم ہوگی، سواء کانت صغیرتن او کبیرتن، چاہے وہ جو عورت ہے وہ چھوٹی ہو، بچی ہو، ابھی وہ اس کا نکاح ہوا تھا، چھوٹی تھی، تب بھی اس کے اوپر بھی عدت لازم ہے، او کبیرتن، یا بڑی عمر کی ہے تب بھی اس کے اوپر عدت لازم ہے، مسلمتن او کتابیتن، چاہے وہ مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، اس کے اوپر بھی عدت لازم ہے، تحت مسلمن، مسلمان کے عقد نکاح میں ہو، یہ بات ذرا غور سے سننا، تحت مسلمن، مسلمان کے عقد نکاح میں ہو، قبل الدخول او بعدہ، چاہے اس کی رخصتی ہوئی ہو یا رخصتی نہ ہوئی ہو، بہرحال جی عدت لازم ہوگی۔ اب یہاں پر جو لوگ اشکال کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ خاوند تو آپ کے ساتھ رہ نہیں رہے تھے، آپ کے اوپر عدت لازم نہیں، بھائی جس کی رخصتی نہیں ہوئی اس کے اوپر عدت لازم ہے۔ عدت کا تعلق خاوند کے رہنے نہ رہنے کے ساتھ نہیں ہے، عدت کا تعلق ہے کس سے؟ عقد نکاح سے۔ جس کا بھی عقد نکاح ہوا تھا، پھر اس کے خاوند فوت ہو جائیں، چاہے رخصتی ہوئی ہو چاہے رخصتی نہ ہوئی ہو، اس کو عدت گزارنا کیا ہوگی؟ لازم ہوگی۔ صراحت سے میں نے سمجھا دیا، عربی کتاب سے بھی عبارت آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، تحت مسلمن
قبل الدخول او بعدہ، چاہے دخول ہوا ہو، چاہے رخصتی ہوئی ہو، چاہے رخصتی نہ ہوئی ہو، بہرحال عدت ہر صورت میں کیا ہوگی؟ لازم ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ متوفی عنہا زوجها ہے، یا اسی طریقے سے مطلقہ ہے، وہ حاملہ ہے، تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہوگی۔